الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک جنت وہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ سامعین، آج ہماری سورہ النازعات کی آیہ مبارکہ نمبر 41 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گزشتہ ہماری کل جہاں گفتگو اختتام پذیر ہوئی، رب ذوالجلال نے نافرمانوں کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ بے شک بڑھتی ہوئی دوزخ جو ہے وہ نافرمانوں کا اور ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگی جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کی زندگی پر۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ قرآن کے الفاظ تھے جو کل ہم نے سماعت کی۔ آج کیا ایک نیا موضوع ہے اور اس کے برعکس ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کیا ہے اور ان عظیم لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھا۔ اب یہاں دو پہلو، ایک ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ اس کی وضاحت تفصیل سے میں نے کی تھی سورہ رحمان شریف میں پارہ نمبر 27 میں۔ وہاں یہ مبارکہ اس انداز سے آئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اپنے رب کے سامنے برائی کرنے سے ڈر گیا، اس کے روبرو جانے سے ڈر گیا تو اسے مبارک ہو، اسے اللہ نے ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرمائی۔ اب رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کبھی، ظاہر ہے یہ بات یاد رکھیے، انسانی جو نفس ہے اس میں فطری طور پر شہوت اور محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ یہ ایک فطرت ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اسی لیے تو اس پر قابو پانے پر اتنا انعام دیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے۔ فرشتوں کو اتنے انعام سے نہیں نوازا جتنا انسان کو اس انعام سے نوازا ہے۔ کبھی غور کرنا چاہیے اس بات پہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں اللہ نے نفس کو رکھا ہی نہیں ہے، تو ان میں تو ہے ہی نہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس برائی کی طاقت ہی نہیں ہے، اور ایک وہ شخص ہے وہ برائی نہیں کرتا۔ جس کے پاس برائی کی طاقت نہیں ہے وہ برائی نہیں کرتا، اس کو موقع ہی نہیں دیا، ملا ہی نہیں ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس بار بار برائی کا موقع آیا ہے لیکن ہر بار برائی نہیں کرتا کہ میرا اللہ ناراض ہوگا، اس کا درجہ کہیں زیادہ ہے اس پہلے بندے سے۔ ایک وہ جسے موقع ہی نہیں ملا، اس کی مثال شیخ سعدی نے بڑے خوبصورت انداز میں دی گلستان سعدی میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک غریب مسکین وہ عاجزی کرے تو اس کی یہ عادت ہے، ایک مانگنے والا ہے وہ عاجزی کرے، اس کی عادت ہے، اس کی نیچر میں شامل ہے۔ فرمایا بادشاہ عاجزی کرے اس کی نیکی، سمجھے میری بات؟ بادشاہ عاجزی کرے اس کی نیکی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آلے نال ہے، وہ بادشاہ ہے، لیکن اس کے ہونے کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز بناتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس کی عاجزی بہت پسند ہے، یہ اس کی عادت میں نہیں ہے، یہ میری محبت کی وجہ سے اس میں عاجزی پیدا ہوئی۔ تو اب انسان میں اللہ نے نفس رکھا ہے، اب نفس جو ہے وہ ہوائے نفس کی جانب بڑھتا ہے۔ نفس کے اندر 2 چیزیں تو فطری ہیں، شہوت ہے، برائی کی طلب ہے، وہ اس برائی اور شہوت کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے اپنا قدم اس شہوت کے اوپر رکھ دیا اور اس کو قبضے اور کنٹرول میں رکھا اور شہوت کو پیچھے چھوڑ کر
اللہ کی محبت کو ترجیح دی، فرمایا پھر اس کو یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری کائنات میں سب سے بڑھ کے درجہ عطا فرما دی۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نفس امارہ جو ہے یہ تو برائی کی بات ہی کرتا ہے، لیکن انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے، ایک دنیا کی لذتیں ہیں، ایک آخرت کی لذتیں ہیں۔ اب جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا کی لذتیں، دنیا کی شہوتیں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی زندگی کی چیزیں، دنیا کی نعمتیں یہ بہت کم ہیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں، یہ بس بات سمجھنے والی ہے۔ اگر یہ کسی کو سمجھ آ گئی کہ آخرت کی جو آسائشیں ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں، آخرت کی جو آسائشیں ہیں وہ نہ ختم ہونے والی ہیں، دنیا کی آسائشیں ہیں چند دنیں ہیں، چند دنوں کے بعد ختم ہو جائیں گی، آخرت کی آسائشیں ختم نہیں ہوں گی، جس کو ملیں گی۔ دنیا کا ناز و نم ہے ایک عرصہ ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، آخرت کے جو ناز و نم ہیں وہ نہ ختم ہونے والے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان آیا، جوانی آئی، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کیا ہر ساری زندگی وہ جوانی میں رہے گا؟ نہیں، جوانی ہے، آئے گی، عالم شباب ڈھل جائے گا، لیکن جنت میں جو جوانی ملے گی وہ تو ختم نہیں ہوگی، وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، وہاں تو جوان رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ دنیا میں نعمتیں اس کے لیے اب شمار کر لیں، جو انعامات ہیں دنیا کی نعمتوں کے لیے، وہ آسائشوں کے لیے کرتا ہے، سب سے بڑا کیا تمنا اور خواہش ہوتی ہے ہر بندے کی کہ اس کی جو زندگی ہے وہ بڑی لگژری ہو جائے، بڑی آرام دہ اس کی زندگی ہو جائے، یہ اس کی ایکسٹریم ہوتی ہے۔ وہ اگر جتنا بھی کما رہا ہے، حلال حرام جو بھی، وہ کہتا ہے جی میرے پاس یہ اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ میرا گھر ہو، بنگلہ ہو، ٹھیک ہے جی، وہاں اعلیٰ سے اعلیٰ میرے لیے آسائش کے اور سارا کچھ جو ہے یہ میرے لیے چیزیں ہوں، یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بھی ایک دن کیا ہیں؟ ختم ہو جائیں گی، ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہی ساری آسائشیں جو اللہ تعالیٰ نیک آدمی کو عطا فرمائے گا، کیا وہ کبھی ختم ہوں گی؟ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ پھر ایک انسان ہے، مرد ہے، اس کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے، عورت، ایک اس کا حسن ہے، ایک وقت کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، اس کی طلب بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جو حسن و جمال حور و غلماں کو عطا فرماتا ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے، اور ان کی تو جوانی بھی حدیثوں میں آیا، نہیں ڈھلے گی، قرآن میں آیا۔ تو ایک ایک چیز کا اگر میں ذکر کروں، شراب طہور کا ذکر کروں، باغات کا ذکر کروں، آبشاروں کا ذکر کروں، کہکشاؤں کا ذکر کروں، موسموں کا ذکر کروں، یہ ایک ایک چیز اگر اس کے طرف میں بڑھتا چلا جاؤں انعامات کی طرف، اور اس کا میں کمپیریزن کرواؤں، تقابل کرواؤں، مقابلہ کرواؤں دنیا کی نعمتوں کے ساتھ، تو دنیا کی نعمتیں اتنی سی لگتی ہیں، بہت عارضی سی لگتی ہیں۔ بس یہی نقطہ ہم نے سمجھنا ہے۔ بس جب یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ میری دنیا کی آسائش، آرام، راحت، عورت، باقی طلب، مکانات، محلات، یہ سارے بہت چھوٹے ہیں جنت کے انعامات کے مقابلے میں، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دفع کرو، یہ عارضی ہیں، میں ان کی طرف نہیں بڑھتا، مجھے وہ چاہیے جو کبھی نہ ختم ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اپنا ایک قدم خواہشات پہ رکھتا ہے اور دوسرا قدم پھر اس کا اللہ کے دربار میں جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے سامنے اس خوف اور ڈر سے کھڑے ہونا کہ میں اللہ کے سامنے کیسے یہ برائی کروں۔ ایک ادب ہوتا ہے نا، ایک احترام ہوتا ہے۔ آپ اپنے بڑے استاد کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، اولاد کہتی جی ابا جی نو پتہ نہ چلے، وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ادب ہے، احترام ہے۔ استاد جی کو پتہ نہ چل جائے میری اس بات کا، کیا ہے؟ احترام ہے۔ جب یہ دنیا میں یہ دو رشتے اتنے قابل احترام ہیں تو جو ہم سب کا مالک ہے اس کا احترام کتنا زیادہ ہوگا۔
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انسان کے اندر جب خوف پیدا ہو جائے کہ میں یہ برائی اپنے اللہ کے سامنے کروں، اپنے رب کے سامنے یہ عمل کروں میں، یہ ہے جذبہ۔ اس امت میں ہیں ایسے لوگ جن میں یہ جذبہ ہے، کہتے نہیں نہیں، میرا ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا، میرا دل نہیں کرتا میں اپنے رب کے دربار میں یہ کروں، نہیں جی نہیں، گھاٹا برداشت کر لیں گے، نقصان برداشت، حالانکہ وہ گھاٹا نقصان ہوتا بھی نہیں ہے، اللہ سے جتنے بھی سودے کیے جائیں وہ نفع والے ہی ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا، اللہ سے کیے ہوئے سودے سارے نفع والے ہی ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے بزرگوں کی ایک بات میں انسان سیکھتا ہے، اور بڑے جو صاحبان علم ہوتے ہیں، عرفاں ہوتے ہیں، ان کی ہر بات کو انسان غور سے سنے سیکھے تو انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے، اور نہ سیکھنا ہو تو قرآن پورا بھی انسان کو کچھ نہیں دے سکتا۔ میرے استاذ بھی اور میرے پیر مرشد بھی حضرت سید محمد نواز شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ایک دن میں وہاں موجود تھا، مجھے یاد ہے یہ 95 کی بات کر رہا ہوں، 1995 کی۔ ایک عورت آئی، کہنے لگے جی میرا مکان ہے، وہ فلاں بندہ ہے، بڑا کیا ہے اور کیس وغیرہ بھی کیے ہیں، مکان میرا ہے اور سب کو پتہ بھی ہے، قبضہ کر کے بیٹھے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں بیچارے غریب و نادار کے ساتھ ظلم ہم کرتے ہیں، جانتے ہوئے یہ میرا حصہ نہیں ہے، کورٹس میں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ 2 منٹ خاموش رہے، آپ نے فرمایا بی بی یہ مکان چھوڑ دے، تجھے جنت میں مکان لے دوں۔ ظاہر ہے وہ جس کا لیول ہو یہ بات وہی کر سکتا ہے، ہم اور آپ تو نہیں نہ کر سکتے، وہ جس کا لیول وہی کرتا ہے جو یہ لے کے دے سکتا ہو۔ اس نے نہ سوچا نہ سمجھا، ہماری پیر بہن تھی، اس نے فوراً کہا جی میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کچھ لمحہ گزرا، اس نے کہا جی بس میرے لیے آپ دعا کر دیں، بس میں نے چھوڑ دیا۔ گئی تو ہمارے ایک پیر بھائی تھے وہاں کے مرفع الحال، وہ اگلے جمعے پہ آئے، جمعہ پڑھنے، وہ پیر بہن بھی آئی تھی، انہوں نے کہا جی وہ پچھلے جمعے آپ نے وہ خاتون آئی تھی ہماری پیر بہن، تو میرا وہاں ایک مکان پڑا ہے، تو وہ ایکسٹرا مکان ہے میرا، 1 کنال کا ہے، تو میں نے کیا کرنا، میرے باقی 2 مکان ہیں، 2 میرے بیٹے ہیں، ان کو میں نے دے دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں وہ مکان میں اس اپنی پیر بہن کے نام کر دوں۔ میں کہا جی دیکھ لو، انہوں نے نام کروا دیا، اور وہ شخص جس نے وہ قبضہ کیا ہوا تھا کوئی ایسے کیس میں پھنسا، وہ مکان بھی بک گیا، جیل میں بھی چلا گیا، ذلیل و رسوا ہو گیا، مکان بھی نہ بچا۔ کچھ دنوں کے بعد آیا، آپ نے فرمایا سناؤ، کہتے جی وہ تو جیل میں ہے اور اللہ نے مجھے مکان بھی دے دیا ہے۔ فرمایا مکان اس سے بڑا مل گیا، اور جو وعدہ ہم نے کیا ہے وہ وعدے پہ اللہ نے تمہیں وہ دینا ہی دینا ہے۔ اللہ سے کیے ہوئے سودے جو ہوتے ہیں نا جی، وہ کبھی گھاٹا نہیں دیتے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ کسی کا حق کھا کے آپ کب تک زندہ رہ لیں گے؟ کسی کا حق کھا کے آپ کب تک دنیا میں جیتے رہیں گے اور اسے کھاتے رہیں گے؟ یہاں بتائیے جنہوں نے حق کھائے وہ آج ہیں دنیا میں؟ کوئی نہیں ہے۔ ان کے غصب کیے ہوئے حق بھی کوئی اور کھا گیا۔ میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، فرعون سے بڑا امیر کوئی نہیں تھا اس دنیا میں، قارون سے زیادہ خزانے کسی کے پاس نہیں تھے۔ آج نہ قارون کے خزانے یہاں موجود ہیں، نہ فرعون کی بادشاہی موجود ہے۔ تب بھی بادشاہی میرے اللہ کی تھی، آج بھی بادشاہی میرے اللہ کی ہے، قیامت تک بادشاہی میرے اللہ کی ہے، ہمیشہ تک بادشاہی اسی کی ہے۔ یہ مثالیں ہیں، ہمیں سمجھنی چاہیے۔ کسی کا حق کھانے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کھا لوں گا، کتنا کھا لوں گا، کب تک کھا لوں گا۔ انسان تیری کھانے میں ہے کیا چیز، کتنا تو کھا لے گا، کتنا کا پیٹ ہے جی، سوچنے والی بات۔ انسان کو کبھی یہ بات بندہ سوچ لے نا جی، اصل اسلام کیا ہے۔ اسلام اس لیے کہتا ہے غور و خوض، اور فکر افضل ہے ذکر سے، فکر افضل ہے ذکر سے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ انسان جب اس میں آتا ہے تو پھر وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر فرمائے کہ وَنْهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو جب برائی سے روکا، خواہشات سے روکا، تو پھر درجہ کیا ملا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا پھر ٹھکانہ ہوگا۔ پھر اس کو مبارک ہے، دنیا میں وہ جنتی ہے، وہ چلتا پھرتا جنتی ہے جس نے اپنی خواہشات اور شہوت کے اوپر پاؤں رکھ دیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ایک ایسا انعام ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے کہ جب وہ وہاں پہ جائے گا تو اس کے اتنے انعامات اور نعمتیں ہیں، وہ جو پھل دنیا میں کھاتا تھا جنت میں وہی پھل ہوں گے۔ فرمایا جب وہ کھائے گا تو وہ کہے گا اس سے ملتا جلتا تو میں نے کھایا تھا، لیکن جو ذائقہ اس کا ہے میں نے دنیا میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، چکھا ہی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوشش کرو جنت میں اعلیٰ درجہ حاصل کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں۔ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں، اور فرمایا ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کا۔ اندازہ کیجئے، صرف جنت ہے اور جنت کے درمیان جو فرق ہے وہ زمین و آسمان کا ہے۔ اور فرمایا جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی ہے؟ جنت الفردوس۔ اور فرمایا اس میں سے ہی جنت کی جو نہریں ہیں وہ نکلتی ہیں، اور ایک روایت میں 4 جو بڑی نہریں ہیں جنت کی وہ یہاں جنت الفردوس سے نکلتی ہیں، اور جنت الفردوس سب سے اوپر والی جنت ہے، اور اس کے بعد اللہ کا عرش ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جنت الفردوس سب سے بڑا درجہ ہے، یہ 100 درجوں میں یہ 100واں درجہ ہے بلندی کا، اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ اس میں خاص انعام کیا ہے؟ فرمایا اس جنت والوں کے لیے خاص انعام یہ ہے کہ ان کو ہر روز اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر روز، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں وہ والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا کو، یہ دنیا عارضی ہے، اس کو ہم سنتے بھی ہیں، ہم بولتے بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن عمل میں اس کو عارضی لانا یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے اور ایک الگ سا مضمون ہے۔ اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی۔ کوئی کہے کہ محنت کے بغیر، تو بن محنت کوئی نام ہی نہیں ہوا۔ محنت تو بھائی کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں، اس کے لیے راتوں کو طالب علم جاگتے ہیں کہ نہیں جاگتے؟ فوتگی پہ نہیں جا رہے جی، شادی پہ نہیں جا رہے، کیوں جی؟ وہ بیٹے کا ایگزام ہے، جہاں انسان خوشی اور غمیاں چھوڑ دیتا ہے ایک چھوٹے سے امتحان کے لیے، جو دنیا کا امتحان ہے، وہ تو امتحان اللہ نے لینا ہے جی۔ تو بندہ کہے وہ رات کو کھراٹوں میں سو کے اور اپنی مستیوں میں رہ کے بندہ پاس ہو جائے، یہ تو پھر زیادتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔